السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ نوجوانوں، آپ کے مطلب کی بات ایک دماغ میں آ گئی، ابھی فوراً آگے میں نے یہ بات آپ تک پہنچانے کے لیے بات شروع کر دی۔ بات آپ کو یہ کہنا تھی کہ یہ عملی دنیا ہے ہماری، اس میں جتنا کوئی عمل کرتا ہے اتنا اس کا حصہ ضرور ملتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہماری تمام کوششیں جو چلتی رہتی ہیں ان سب کا آخر مدار کس پر ہوتا ہے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں نا، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ، ایشور، بھگوان۔ 95 سے 98% لوگ اللہ کو مانتے ہیں، 2% نہیں مانتے۔ تو میں 2% کی بات نہیں کر رہا، 98% لوگ دنیا میں اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں کہ وہ سب کی سنتا ہے اور سب کی فریادوں کو پہنچتا ہے، خاص طور سے مظلوم کی دعا اللہ میاں فوراً سن لیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اسی طرح ماں کی دعا اللہ میاں فوراً سن لیتا ہے۔ اسی طرح باپ کی ناراضگی، باپ کی، ذرا غور کر لیں میری بات، باپ کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر پاتا اور اولاد جو ہے نا اس کا خمیازہ بھگتتی ہے۔ یہ بالکل ایسی سونے کی باتیں ہیں، پلیٹینیم سے لکھی ہوئی باتیں ہیں، جو جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اب تک یہ باتیں بالکل صحیح ہیں اور کہی جاتی ہیں۔ تو میں نے جو آج کی بات آپ کو کہنی ہے مختصر سی، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت دعا کو سنتا ہے۔ دعا اس سے کی جاتی ہے تو وہ سنتا ہے، سنسیئرلی، ہول ہارٹیڈلی، پورے لگن کے ساتھ، پورے حضور کے ساتھ کہ آپ نے اللہ کا سامنا کیا ہوا ہے اور آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ذرا غور کریں میں جو بات کہہ رہا ہوں۔ یہ دعا کیا ہے؟ گن پاؤڈر ہے، گن پاؤڈر، رکاوٹ کی گن پاؤڈر ہے۔ یہ بڑی بڑی پریشانیوں کو اڑا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت جب دعا سنتا ہے تو بس آدمی ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات تو کہتا ہے کہ اللہ میاں میری ہی سنتا ہے۔ ایسا ہی موقع آتا ہے، ایسا بھی انسان جب اللہ سے لگاؤ رکھتا ہے جو بھی، وہ محسوس کرے گا کہ بعض اوقات جو وہ سوچتا ہے وہ تھوڑی دیر بعد کو ہو جاتا ہے، تو اس کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ اللہ میری ہی سنتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ میاں ہر ایک کی سنتا ہے۔ اس نے پیدا کیا ہے ہمیں، اس نے پیدا کیا ہے ہم نے۔ ہمارے اپنے خاندان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ میرے چھوٹے دادا، کیونکہ ہمارے دادا کے والد اور والدہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کی 2 بہنیں اجمیر میں بیاہ گئی تھیں، یعنی ہمارے دادا کی 2 بہنیں۔ تو ہمارے چھوٹے دادا جو تھے، ہمارے 4 دادا ہوتے تھے۔ سب سے بڑے دادا میری والدہ کے دادا تھے، اس سے چھوٹے دادا میرے والد کے دادا تھے۔ اس کے بعد تیسرے دادا محمود دادا، انہوں نے کوئی شادی نہیں کی۔ اسی طرح سے مصطفیٰ دادا نے بھی شادی نہیں کی۔ تو میں اس مصطفیٰ دادا کی بات کر رہا تھا کہ ان کے اندر کیا خوبی تھی۔ اجمیر میں وہ رہتے تھے اپنی بہنوں کے پاس۔ وہاں ایک میلہ لگتا ہے خواجہ اجمیر صاحب کا۔ میں تو خیر ہندوستان سے واقف نہیں ہوں، لیکن لوگ وہاں جاتے ہیں اور عرس ہوتا ہے وہاں۔ سنا وہ اجمیر میں بہت زبردست بھر جاتا ہے اجمیر لوگوں سے۔ وہاں کوئی تشخیص نہیں ہے، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں۔ بس یہ ایک سلسلہ ہے عقیدے کا، اس کو تو میں کسی کو نہیں چھیڑتا نہ کرتا بات،
تو وہاں سب لوگ آتے ہیں. میں واقعہ بتانے جا رہا ہوں دعا کا. میرے دادا میں یہ ایک، ویسے تو ہر ایک کی دعا سنتا ہے اللہ رب العزت. میرے چھوٹے دادا بڑی زبردست ان کے من کے اندر بات تھی کہ وہ جو دعا مانگتے تھے نا، اب ہم تو بہت چھوٹے تھے جب تو ہمیں آئے تھے، ہم نے اس وقت ان سے کوئی بات پوچھی نہیں. تو ان کے لیے مشہور تھا کہ وہ دعا مانگتے تھے اور قبول ہو جاتی تھی. ہوا یہ کہ اجمیر میں جب کتنا اجتماع تھا بازاروں میں، کہیں ہمارے دادا کا کسی ایسے شخص سے مٹ بھیڑ ہو گئی یا سامنا ہو گیا کہ اس نے بدتمیزی کی، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام احمد مصطفیٰ کے سامنے کی شان میں گستاخی کرنے لگا، تو ہمارے دادا نے اس کو جان سے مار دیا. کیونکہ انگریزوں کی حکومت تھی، فوراً ہی گرفتار کر لیے گئے. اب وہ اجمیر میں بڑے، جیسے ہمیں ڈیفینس میں لوگ رہتے ہیں ایسے وہاں لاگن کوٹری کی جگہ ہے. سنا ہے میں نے، تو میں آپ کو صرف سنی ہوئی بات بتا رہا ہوں. میں دادا سے، اپنے چھوٹے دادا سے 1-2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی اپنی زندگی میں. وہ کراچی میں رہتے تھے، ہم حیدرآباد میں رہتے تھے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جیل میں چلے گئے تھے. وہاں پتہ چلا جی کہ یہ آگے وہاں جو پرانے عادی مجرم تھے اور بڑے بڑے، جو ان کو تو پتہ تھا کہ یہ شخص کون ہے. اور جی خان صاحب آپ بھی آ گئے. خان صاحب تو بس مجھے یا تو شیخ صاحب کہتے تھے یا خان صاحب کہتے ہیں. بہرحال آپ بھی ہماری لائن میں آ گئے. اب وہ خاموش تھے کیونکہ بہرحال جو ہو گیا تھا ان کے ہاتھ سے. پھر جب مقدمہ چلا تو ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی. ہمارے چھوٹے دادا کو پھانسی کی سزا ہو گئی. اب جیل میں جب واپس آئے سزا کے بعد، تو کچھ دن کے بعد سزا ہونا تھی، یعنی پھانسی دی جانا تھی. تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ جانتے تھے کہ یہ دعا کرتے ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے. ارے شیخ صاحب پتہ نہیں جو بھی کچھ کہتے ہوں گے، مجھے تو اب یاد نہیں ہے کیا الفاظ کہے تھے ان کے لیے، کیوں مشہور تھے وہ اپنی شہر کے اندر اجمیر میں کہ جی آپ تو دعا مانگیں، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. وہ نہیں مانگ رہے تھے. نہیں، میرے جو ہاتھ سے کام ہو گیا ہے بس ٹھیک ہے، میں نے دعا نہیں مانگنا اس کے لیے. نہیں، آپ کو دعا مانگیں، آپ کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، آپ دعا مانگیں. پیچھے لگ گئے قیدی جیل کے. وہ کہنے لگے بھائی ایک شرط پہ دعا مانگتا ہوں، جب میں دعا مانگوں گا تو سب میرے ساتھ دعا مانگیں گے. جب میں سر ڈالوں گا اللہ کے سامنے تو سب سر ڈال دیں گے، اور جب تک نہیں اٹھائیں گے جب تک میں نہیں اٹھاؤں گا. وہ قیدی تو اپنے طور پر اپنے من کے وہ ہوتے ہیں، ہاں جی ہاں ویسے ہی کریں گے. تو ہوا یہ، عشاء کے بعد، عشاء مسلمانوں میں ایک وقت ہے جو رات کی نماز پڑھی جاتی ہے. عشاء کے بعد ہمارے چھوٹے دادا نے جانماز کے اوپر تکیہ رکھا اور دعا مانگنا شروع کی، اور پھر تکیے پہ سر رکھ دیا. سب نے اسی طرح سے کیا اور دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. یہاں تک کہ صبح کے اذان کا وقت ہونے والا تھا جب آپ نے، ہمارے چھوٹے دادا نے سر اٹھایا اور کہنے لگے کہ بھائی میری دعا قبول ہو گئی، میری سزا معاف ہو گئی. سارے قیدی ہنسنے لگے کہ شیخ صاحب کی جو بھی کہتے تھے ان کا دماغ خراب ہو گیا، ان کو صدمے سے ان کا دماغ کام نہیں کر رہا. ارے کھلا ہوا کیسے، یہ تو عام کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک آدمی کو مارا ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ میری دعا قبول ہو گئی اور مجھے پھانسی نہیں ہوگی.
اب ذرا غور سے سن لیں آپ بات. اس زمانے میں برطانیہ کے بادشاہ یا ملکہ کی وہ سالگرہ منائی جا رہی تھی. جو علاقے ان کے زیر نگر تھے ان علاقوں میں انہوں نے اعلان کرا دیا کہ جیل سے بھی لوگوں کو رہا کیا جائے. اب اجمیر میں جو انگریز تھا، لاٹ صاحب کہلاتے تھے وہ تھے، انہوں نے بھی جیلر کو کہہ دیا کہ آپ اپنے طور پر تیار کر لیں کارڈ لوگوں کے اور وہ ہم آگے اٹھائیں گے. خیر تو جیسا طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے کم سزا کے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کی سزا اوپر رکھے جاتے ہیں کارڈ، اور اسی طرح سے بڑھتے 2 سال 3 سال 4 سال عمر قید اور پھانسی سب سے نیچے ہوتے ہیں کارڈ. کیونکہ ہمارے دادا کو پھانسی لگنا تھی تو جو کارڈ چنے گئے تھے نا اس میں سب سے نیچے میرے دادا کا نام تھا، چھوٹے دادا کا. اب وہ لاٹ صاحب آئے، انہوں نے وہ دیکھا کارڈوں کا چھت، کہ یہ کس نے لگائے ہیں؟ جیلر نے کہا میں نے کہا ہماری مرضی ہم کیسے بھی کریں. انہوں نے اٹھا کے وہ جتھا وہ کارڈ جو تھے سب کے صحیح پکڑ کے الٹا کر کے رکھ دی. اب اندازہ کریں، اب میرے دادا کارڈ سب سے نیچے تھا پھانسی پانے والوں میں، وہ سب سے اوپر آ گیا. اور پہلا کارڈ جو اٹھایا تو ہمارے دادا کا اٹھایا کہ وہ بری ہو گئے. میں صرف دعا کا اثر کی بات کر رہا تھا کہ دعا کا اثر، ان کی دعا میں بہت اثر تھا. وہ جب دعا مانگتے تھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا. یہ تو صرف میں نے آپ کو ایک قصہ بتا دیا، ایک آپ کو بتانے کے لیے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ کے ارد گرد ماحول میں ایسے لوگ ملیں گے آپ کو کہ جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اس وقت بھی میرے خاندان میں ایک میری بہن ہے، جب وہ دعا کرتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. حقیقت میں عجیب باتیں ہوئی ہیں اس کے ہاتھ سے، اس کی دعا سے. میں سب سے بڑا ہوں اپنے گھر میں، بہنوں میں بھائیوں میں. میں اس کی اس بات کو یقین نہیں کرتا تھا. اس نے ایک ایسی بات کہی جو نہ ہونے والی بات تھی. تو اس نے کہا بھائی جان ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ بھی کیوں نہیں سنے گا ہماری. میں دل میں ہنسا دیکھو یہ. اور پھر اس نے دعا مانگی، جو ناممکن بات تھی وہ ہو گئی. ایسے لوگ دنیا میں ہیں، دعا مانگیں آپ، دعا سے بڑی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں. دعا ایک گن پاؤڈر کی طرح سے، جب آپ کوششیں کر لیں، جب اپنے آپ کام میں خوب منہمک ہو جائیں تو آپ دعا ضرور مانگ لیں، اللہ سے سنسیئرلی دعا کر لیں. تو اس میں جو جھول ہو جاتا ہے، کام میں جو خرابی رہ جاتی ہے، اس سب کے اوپر سے صفائی ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت کے حضور میں وہ دعا پہنچتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. نوجوانوں، زندگی میں یہ رکاوٹیں آتی ہیں. ان رکاوٹیں آنے میں نے آپ کو ایک بہت بڑی اہم بات بتائی ہے کہ ماں باپ کی دعا جو ہے نا وہ بڑی اہم ہوتی ہے. تو یہ دعا کا سلسلے میں بات چل رہی تھی تو میں نے بات بتائی کہ آپ اپنے ماں باپ سے دعا کرائیں، پھر خود بھی دعا کریں. ساری کوششیں صحیح ہونا چاہیے اپنے، اور پھر اس کے بعد میں نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے. یہ کئی مرتبہ ہوا ہے. میری 86 سال کی عمر ہے، میں ہجری کی دوا سے 1360 میں پیدا ہوا تھا، اب 1445 چل رہا ہے. سمجھا، میں 1360 میں پیدا ہوا تھا، یہ 1445 چل رہا ہے. تو دیکھ لیں میری عمر کتنی ہے. 1940 میں پیدا ہوا تھا، 1940 میں پیدا ہوا تھا. اب یہ انگریزی سال کیونکہ پیچھے رہ جاتا ہے چاند کے سال سے، ہم مسلمان چاند کے سال کو مانتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی کم عمر نہیں ہے میری. سمجھا، یہ میرے پیر جو ہے نا جو کہاوت ہے کہ پیر قبر میں لٹکے ہوئے میرے.
کسی وقت بھی کود جاؤں گا میں قبر میں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دعا جو ہے نا بڑی اہمیت رکھتی ہے، دعا میری بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آج ہماری بیگم جو 3 سال پہلے اللہ میاں کے چلی گئیں، وہ آ گئی تھی خواب میں کہ نہیں بھائی کیا ہے، چلو اپنا الگ کرائے پہ مکان لیتے ہیں۔ تو ہم دونوں میاں بیوی ایک کرائے کا مکان لے کے نکلے۔ تو وہ 2 آدمی جو ہمارے پڑوسی تھے، ریاض صاحب اور ان کی بیگم، یہ دونوں مر چکے ہیں۔ میں آج کے خواب کا ذکر بتا رہا ہوں۔ ہم دونوں اس کے پاس گئے، ان کے اوپر کی منزل خالی تھی، وہ ہمیں کرائے پہ مل گئی۔ ہم وہاں رات کو رہے، آنکھ کھلی تو ہم سحری کے لیے، میں سحری کے لیے جاگ رہا تھا۔ مجھے ہنسی آ گئی، میں نے کہا لے بھائی ایسا بھی ہوتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں بلا لے، ویسے تو جب اس کی مرضی ہے بلائے گا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس اللہ کے پاس سے جانے کے لیے ہر ایک کو تیار ہونا چاہیے، ہر ایک کو تیار۔ دیکھیں آپ تیاری کریں یا نہ کریں، جانا تو ہے نا آپ کو، اللہ کے پاس جانا تو ہے نا۔ صبح اٹھ کے یہ خیال کر لیں کہ آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو پھر دیکھیں آپ کے اعمال میں کتنی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، آپ کتنے اپنے لوگوں کے ساتھ کتنے بہتر اچھے برتاؤ کرتے ہیں، کتنا لوگوں سے سچ بولتے ہیں، لوگوں سے جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے۔ اللہ انسان کے ایک اچھے کام کو برباد نہیں کرتا، اللہ انسان کے اچھے کام کو برباد نہیں کرتا۔ بس دعا کے متعلق میں نے بات بتائی، اور یہ آخری الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بس بات اتنی کافی ہے، یہ بات ہی لمبی ہو گئی ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔